یہاں پہ لگاؤ آپ کو. اونچی کر اچھا نا کون الحمد للہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء اما بعد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بحمد اللہ تعالی ہم سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے، اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور بندگی اختیار کرتے ہوئے عبادات کا حکم دیا ہے. وہ عبادات کبھی تو نماز کی صورت میں ہوتی ہے، وہ عبادات کبھی تو روزے کی صورت میں ہوتی ہیں، وہ عبادات کبھی زکوٰۃ اور حج کی صورت میں ہوتی ہیں، اور کبھی تسلسل کے ساتھ وہ عبادات قربانی اور عید کی صورت میں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں آنے سے لے کر دنیا سے جانے تک بندگی، عاجزی، اپنے رب کے سامنے جھکنا، عبادت کرنا، تسلسل عطا فرمایا. بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، آتے ہی عبادات شروع ہو جاتی ہے. نام رکھنا عبادت ہے، اس کے کان میں اذان دینا عبادت ہے، اس کو گھٹی دینا عبادت ہے. انسان دنیا میں آیا، آتے ہی عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا. کبھی بڑوں کے ذریعے عبادات جڑ رہی ہیں کہ باپ بیٹے کے لیے اچھی پرورش کا، اچھی تربیت کا، اس کی نابالغ عمر میں انتظام کرتا ہے، وہ عبادت ہے. اور کبھی یہی بچہ جوان ہو کر جب خود باپ بنتا ہے، نکاح کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں گیا، اڈھیل عمر، آخری وقت آیا، دنیا سے گیا، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب انسان دنیا سے چلا گیا، سانس ختم ہو گئی، اب پھر اس کے لیے کفن دفن غسل ہر چیز جنازے کا انتظامات، یہ سارے عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کریم ہم پر بڑا احسان ہے
کہ اس نے تسلسل کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلق رکھا ہے. ہم خود چھوڑ کے چلے جائیں وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ ہمیں اپنے ساتھ جڑنے کا حکم دیا ہے. کل ہم نے عید الاضحیٰ پڑھی بحمد اللہ. آج جمعہ کی نماز کے لیے پھر جمع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا ہے. انسان تو دنیا میں آیا ہی اللہ کی بندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی سورت ہے اس کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تربیت کرنے والے ہیں. اور یقیناً جس کی تربیت کی جائے اور جس سے تربیت لی جائے دونوں کا تعلق میں تسلسل ہو تو یہ کام ہوتا ہے. اب میں ایک بندے کی تربیت کرتا ہوں، وہ مجھے 6 مہینے ملتا ہی نہیں ہے، اس کی تربیت ہو جائے گی؟ تو رب العالمین اللہ کریم جو سارے جہانوں کی تربیت کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، سنبھالنے والا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دنیا میں آنے سے لے کر جانے تک، جانے سے لے کر کائنات کے ختم ہونے تک تمہارا میرے ساتھ تعلق رہنا ہے، رابطہ رہنا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الزمر میں فرمایا ہے کہ یا عبادی، میرے بندے، جس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، جس کو چاہت اور محبت کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے، جس کے ساتھ تعلق جوڑا خود اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور ہونے دے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم بارہا دفعہ اللہ کریم کی عبادات کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. آج ہم کچھ بات کریں گے اپنے حالیہ دنوں کے بارے میں. آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے. سب سے پہلی بات عرض کر دیتا ہوں، عید الاضحیٰ کے کل ایام 3 ہیں. 3 دن تک قربانی کی جا سکتی ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دن ہم نے مقرر کیے ان دنوں میں تم اپنے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومات جو مقرر دن اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں ان سے مراد ہے یوم النحر بعد یومان. عید الاضحیٰ نحر کا دن اور 2 دن اس کے بعد، ٹوٹل 3 دن قربانی کے دن ہیں. 3 دن عید الاضحیٰ کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی دعوت دی. وہ دعوت کیا تھی؟ کہ اللہ کو ہمارا تقوی چاہیے. اللہ کو ہمارا تقوی چاہیے، گوشت نہیں چاہیے. اب بات قربانی کی پیچھے چلی گئی ہے. کل اور آج صبح تک تسلسل زیادہ تھا، لیکن اب جو بات ہے وہ ہے گوشت کی. قربانی کرتے ہوئے، قربانی کا حکم قبول کرتے ہوئے، اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہوئے، اللہ کے نام پر جانور کو خریدتے ہوئے، پیسے خرچ کرتے ہوئے، ہم سب کے دل میں یہ بات اچھی طرح موجود تھی کہ اگر میں اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں تو گوشت کی نیت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر میں گوشت کی نیت رکھوں گا تو میرا ثواب کدھر جائے گا؟ ہر ایک کے دل میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثواب کی نیت کا حکم دیا ہے، گوشت کی نیت کا نہیں.
جب ہم نے قربانی گوشت حاصل کرنے کی نیت سے کی نہیں ہے تو پھر ہم اس گوشت کو زیادہ سے زیادہ جمع کر کے کیوں رکھیں بھائی؟ جب ثواب کی نیت سے کی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہ میں نے تو قربانی اس لیے کی ہے چلو گوشت آ ہی جانا ہے ثواب آوے یا نہ آوے. کوئی ایسا بندہ ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے جو یہ چاہ رہا ہو یا کہہ رہا ہو کہ میں نے قربانی اس لیے کی ہے گوشت آوے جتنا زیادہ سے زیادہ ثواب آوے یا نہ آوے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بات کرے. ہر مسلمان نے اس نیت سے قربانی کی کہ ہمیں ثواب ملے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم نے قربانی کی ہی گوشت کی نیت سے نہیں ہے تو پھر ہم اس گوشت کو اپنے گھر میں زیادہ سے زیادہ جمع کیوں کریں؟ ہم جب ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو اس کو غریبوں تک پہنچا کے پورے کا پورا اجر حاصل کریں. ثواب تو ملنا ہے، قربانی کر لی، نیت اچھی تھی، آپ سارا گوشت بھی گھر رکھ لیں درست ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن وہ جو میں نے پہلے نیت کر کے قربانی لیا تھا جانور، اس نیت کو بدلنا نہیں چاہیے. نیت میں فطور نہ آوے کہ پہلے تو لیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں اور جب ذبح کر لیا تو بس اب کسی غریب کو نہیں دینا. تو قربانی کا عمل ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمان آپس میں صلہ رحمی کریں. قربانی کے گوشت کے شریعت نے 3 حصے کرنے کا حکم دیا ہے. پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریب مستحق غریبوں کے لیے. اکثر لوگ 3 حصے نہیں کرتے، اپنی اندازے سے تقسیم کر دیتے ہیں. درست ہے، ایک چیز ہوتی ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. فتویٰ تو ہے، درست ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر زیادہ تر طبقہ غریب ہے، اگر کوئی ساتھی غریب ہے اور اس نے کوشش کر کے قربانی کی ہے تو وہ سارا گوشت گھر رکھ لیں، فتویٰ موجود ہے. لیکن تقویٰ کیا ہے کہ غریبوں کا حق ان تک پہنچایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فتویٰ نہیں، تقویٰ چاہیے اللہ کو. تو تقویٰ کیا ہے کہ غریبوں کو ان کا حق پہنچایا جائے. اب اس گوشت کو ہم نے حضرت فریج کے حوالے نہیں کرنا. آج کل فریج بھی ماشاءاللہ حضرت ہے، حضرت سے بڑھ کے اس وقت جو فریج ہمیں سپورٹ دے رہی ہے، اس وقت جو فریج کی گھر کے اندر قدر ہے وہ انسانوں کے بھی شاید نہ ہو. کیوں؟ صرف گوشت کے چکر میں. اب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. میں نے قربانی کی ہے، کل عصر کے ٹائم گھر والی کا فون آ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے اس طرح کر، اس طرح اتنا تقسیم کر، اتنے حصے کر. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ 2-3 دن بعد ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا گھر میں. میں نے کہا تو نے گوشت کے لیے قربانی کی ہے. میں نے کہا تو لوگوں کا حق ان کو دو، غریبوں تک ان کا حق پہنچاؤ، اللہ تجھے پتہ نہیں پورا جانور اور دے دے، اس میں کون سی بات ہے؟ کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ مانگا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ اگر آپ نے قربانی کر لی ہے تو اس کے گوشت کے 3 حصے کر کے اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو. اور یہاں میں ایک بات کی عرض کر دوں، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے. ٹرینڈ کیا ہے؟ جتنا بڑا گھر ہو اتنا بڑا شاپر بنا کے بھیجتے ہیں ہم، اور جتنا کوئی غریب کا گھر ہو ہم کہتے ہیں اس نے کیا کہنا ہے، دو خیر ہے، اور ادھر ناک کٹ جائے گی، بڑا گھر ہے، تھوڑا سا گوشت بھیج جائے. اپنی ناک بچاتے ہو، اللہ کی رضا نہیں حاصل کرتے. یہ تو سوچتے ہیں کہ اگر چھوٹا شاپر امیر کو دے دیا وہ کیا سوچے گا. یہ نہیں سوچتے اگر چھوٹا شاپر غریب کو دیا تو میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، ہمارا محبوب کیا سوچے گا، میں نے کیا ترغیب دی. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی گھر میں اجازت نہیں ہے۔ پھر چند دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اجازت نہیں دی ہوئی تھی تو صحابہ تو پھر صحابہ تھے نا، آج کی تو ہماری طرح تو نہیں تھے نا، ہماری طرح تو یہ تھے وہ مولوی صاحب آ کے سارا گھر رکھ سکتے ہو جو واقعہ تو پھر سارے ثوابیں دے چیئے رکھ سکتے، اور فضیلت میں فرق ہے، گنجائش اور فضیلت میں فرق ہوتا ہے۔ سارا گوشت رکھنے کی گنجائش ہے، فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت ثواب اور تقوی اس میں ہے 3 حصے کر کے برابر تقسیم کرو۔ تو ہم نے فضیلت حاصل کرنے کے لیے قربانی کی نا، ہم نے کوئی اپنے لیے تو اپنی جان لڑانے کے لیے تو قربانی نہیں کی۔ تو جب یہ چیزیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی ہیں تو ہمیں اللہ کی رضا پوری حاصل کرنی چاہیے۔ پھر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سبب یہ ہوا ایک سفر سے آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے گوشت بنا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، قربانی کے دن قریب ہی گزرے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر ایک بوٹی بھی نہیں کھاؤں گا، میں کیوں کھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 1 ذی الحج سے لے کر 2 ذی الحج تک جب چاہیں کھا سکتے ہیں۔ اب مسئلہ سمجھنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی نا، آپ دیکھیں اس کے مطابق تو آپ کہیں گے صرف 2 دن گوشت کھا سکتے ہیں، ایسے ہی ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری احادیث سے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ملتی ہے کہ 1 ذی الحج پورا سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ 2 ذی الحج آ جائیں تو پورا سال آپ گوشت کھا سکتے ہیں۔ یعنی 1 تاریخ ہو گئی، اب اگلا پورا سال گزرے گا، دوبارہ 2 ذی الحج آئے گی تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں، پورا سال رکھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی تھی؟ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے اور زیادہ تر طبقہ غریب تھا، اور مکہ کا آپ دور دیکھیں، وہاں تو لوگ اونٹ کئی ایک مہمان کے آنے پہ ذبح کر دیتے تھے۔ وہاں کا دور جو وہ دور تھا آج سے 1400 سال پہلے کا، مکہ والے تو کئی ریوڑ رکھتے تھے جانوروں کے، کئی ان کے پاس اونٹ ہوتے تھے ایک گھر کے اندر۔ لیکن آج ایک گھر کے اندر کئی 2-4 جانور ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں جہاں جانور عام ہوتے تھے لوگوں کو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی اجازت نہیں دی تاکہ غریبوں کے گھروں تک جلدی گوشت پہنچ جائے اور زیادہ پہنچ جائے، تو یہاں جب یہی حکمت پائی جا رہی ہے کہ یہاں تو لوگوں کے پاس جانور بھی نہیں ہیں، غریب لوگ بھی زیادہ ہیں، تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ اور جلد از جلد جو گوشت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو سنبھال گئی، عبادت کو عبادت سمجھیں، عبادت کو سرمایہ بنا کے فریج میں نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان نیک اعمال کو، قربانی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Muslim